بزرگان محترم، ہمارے شبیر چچا بھیا جو ہیں وہ بیمار چل رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ وہ مجلس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیغام آیا اور دعا کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ دعا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور جو بھی امت میں بیمار ہے تمام کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد مکمل صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، سب کی چھوٹی بڑی مہلک غیر مہلک ہر بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ ایمان، نیک اعمال اور عافیت والی لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ دوسری بات، آج آپ نے تعلیم میں سنا، ابھی کتابی تعلیم میں، کہ میں نے فضائل رمضان کو پڑھا۔ تو یہ تو ہمارا معمول ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز سے ہم فضائل رمضان کتابی تعلیم میں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر رجب کے آغاز سے ایک خاص دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق مرحمت فرمائے اور آپ سامعین کو بھی، اور وہ یہ کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ میں نے نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا کہ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے، اور یہ میں نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو اس کی نسبت آقا کی طرف کرنا مناسب نہیں ہے کہ اس میں ایک راوی ہے وہ انتہائی درجے کا ضعیف ہے، تو ہم نسبت آقا کی طرف نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال بڑی اچھی دعا ہے اور ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے، تو اس لیے میں بھی اور آپ بھی اس کو جب بھی موقع ملے، چلتے پھرتے یا نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر عربی زبان میں یاد نہ ہو تو یوں اللہ تعالیٰ سے اپنی لینگویج میں مانگ لے کہ اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی، اور رمضان المبارک کی ملاقات مجھ سے کرا دے، اور کہ میری ملاقات رمضان سے اور رمضان المبارک کی ملاقات مجھ سے کرا دے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس میں درازی عمر کی دعا ہے، لمبی زندگی کی، تو بہرحال اس کو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اس کا آغاز اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک کلام ہے تو اس سے کرتے ہیں۔ اکبر نے اس میں شکوہ کیا ہے کہ پہلے مسلمان کیسے تھے اور اب مسلمان کیسے ہو گئے، تو اکبر تو اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، اب میں اور آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ اب کیسے ہو گئے ہم۔ تو وہ کہتے ہیں، لکھ گئے ہیں کہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، ان کی خاک آج اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، شراب خانہ، مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا دم بھی غنیمت ہے مسلمانوں میں۔
اور آگے جو بات اصل آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ انہوں نے لکھی ہے کہ نام اللہ و رسول، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے یہ الفاظ رائج تھے مسلمانوں میں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بات بات میں اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کا احترام کتنا ہوتا تھا۔ آج میں اور آپ دیکھیے کیا ہماری ویسی حالت ہے، یا یہ کہ ہم ویسا عمل کریں گے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے۔ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا چھوڑ کر 6 مہینے تک اپنے شیخ کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں رہے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ اس لیے کہ اس دور میں آج کل جو سہولیات ہے ویسی تھی بھی نہیں، ہاں، اور دور کا سفر ہوتا تھا، لمبا سفر ہوتا تھا، اسی لیے لوگ معافی تلافی کر کے کسی سے قرضہ لیا ہے، کسی کو دیا ہے، تو وہ سب لکھ کر جاتے تھے، بتا کر جاتے تھے، لوگوں سے معافی تلافی کر جاتے تھے، اور زندگی میں چینج آ جاتا تھا، بدلاؤ آ جاتا تھا کہ بے نمازی تھا تو حج کے بعد نمازی ہو جاتا تھا، چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہوتی تھی تو حج کے بعد سنت رسول چہرے پر وہ سجا لیتا تھا، چونکہ لمبا سفر کرتا تھا، وہاں رہنا بھی زیادہ ملتا تھا۔ اب آپ دیکھیے سہولت ہو گئی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اب کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، اور اب تو ہمارے اس ملک میں بھی اور انڈیا میں بھی عمرہ کرنا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ ایک فیشن ہو گیا عمرہ کرنا کہ بھائی کہیں گھومنے نہیں گئے، چلو چلے جائے، عمرے کے لیے چلے گئے، لیکن دیکھیے گئے اور واپس آئے کوئی فرق نہیں، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں، ویسا معاملہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بچت ہو رہی ہے، جاب اچھا ہے، فلیٹ رینٹ پہ دیا ہے، گھر رینٹ پہ دیا ہے، زمین بیچی ہے، بس جا رہے۔ یعنی وہ نیت ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی چینج لانا ہے۔ اور اس ملک میں بھی اب آپ دیکھیے، اور وہاں جا کے بھی فوٹوگرافی، اللہ اکبر، یعنی جتنا درود نہیں پڑھتے ہوں گے، قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، اس سے زیادہ وقت یہ فوٹوگرافی میں گزرتا ہے، ویڈیوگرافی میں گزرتا ہے۔ تو بس اب ویسا ہی جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شیخ کی خدمت میں 6 مہینے رہے ہیں۔ حضرت تھانوی نے بیان فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ بدو، عرب کے بدو یعنی وہ بیچارے دین کی اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے وہ لوگ۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 بدو لڑ رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے 2 آدمی میں، اور تیسرا آدمی آ کر یہ کہتا تھا صلو علی النبی۔ کیا کہتا تھا؟ صلو علی النبی، یا کہتا تھا صلی علی الحبیب، صلو علی النبی صلی علی الحبیب۔ کیا مفہوم؟ کہ اپنے محبوب پر کیا بھیجو؟ درود کا نذرانہ بھیجو۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ وہ بدو نے ہاتھ اٹھایا ہے دوسرے کو مارنے کے لیے، جہاں تیسرا بندہ یوں کہتا تھا صلو علی النبی صلی علی الحبیب، اس کا ہاتھ نہ اوپر جاتا تھا نہ آگے بڑھتا تھا، یا تو وہیں رک جاتا تھا یا نیچے آ جاتا تھا۔ جھگڑا ختم، لڑائی ختم،
دو آدمی میں ہے تو لڑائی ختم، دو خاندان میں ہے تو لڑائی ختم، دو گھرانے میں ہے تو لڑائی ختم۔ صرف وہ تیسرا آدمی کیا بولتا تھا؟ بس صلو علی النبی، صلی علی الحبیب، ختم۔ حضرت تھانی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا احترام کہ میرے محبوب کا نام آ گیا، ہمارے نبی کا نام آ گیا، اور درود پڑھنا شروع کر دیتے تھے، لڑائی ختم۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ کچھ دیر بعد واپس گتھم گتھی ہوئے، ہماری طرح نہیں تے کہ چل હવે હમણે તો હુઝુરનું નામ લીધું એમ કે ذکر આવ્યો નામ તો નહીં તે કે દુરૂદ પઢવાનું તો જરાક વાર લડાઈ ખતમ ને જે માણસ બોલ્યો ત્રીજો તે ગયો તો પાછી ચાલુ હે या तो फिर अपने तो ये बोलते તે કે કંઈ નહીં હમણાં આવ્યો તો હવે છોડું એમ કે તું પાછો મલ જમતું તું આજે મલ કે ગમે ત્યાં મલ તું પછી જો તને હું દેખાડાવું તારી માનું છઠ્ઠીનું દૂધ તને નહીં યાદ દેવડાવું તો જો મને મેં કે હવે તો લોકો પીતા જ નહીં તો ક્યાં બોલવાના હે હવે તો લોકો પીતા જ નહીં તો છઠ્ઠીનું દૂધ બી ક્યાં બોલવાના। अकबर इलाहाबादी ने इसी का रोना रोया है। ये दूध डिब्बे का और तालीम सरकार की। बच्चे में खू आए कैसे माँ बाप के अतवार की। अकबर ने कहा था तिफल में बू आए कैसे माँ बाप के अतवार की, दूध डिब्बे का और तालीम सरकार की। ऐसे में लेकर आएंगे कावेन गेट लेकर आएंगे हैं और पता नहीं क्या क्या जो है वो दूध पिलाते हैं। इसलिए बच्चों में आजकल मोहब्बत भी नहीं आती माँ बाप। जो इमोशन मेरे और आपके अंदर है, जो मोहब्बत हमारे अंदर हमारे माँ बाप की है, हमारी औलाद में नहीं है। क्यों? माँ ने स्टेटस का ख्याल रखा। हाँ, माँ स्टेटस का ख्याल रखती है और बच्चे को दूध नहीं पिलाती। और डॉक्टरों का ये कहना है, पहले ज़माने में आपने बहुत कम सुना होगा कि औरत को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। आज आप देखिए तादाद कितनी बढ़ रही है, और हमसे ज़्यादा दूसरी कौम में कि जो नहीं पिलाती दूध। अब हम लोग भी वैसे ही होते जा रहे हैं। क्यों? एक कुदरती चीज़ जो अल्लाह ताला ने रखी थी उसको निकलना था, उसे अपना रास्ता चाहिए था। आप फितरी चीज़ को रोकोगे, नहीं निकलने दोगे, उसे उसका रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर न होने की चीज़ होगी। हाँ, उसकी एक वजह ये लोग खुद कह रहे हैं, जिस चीज देखिए अल्लाह ने इसको बनाया ही इसलिए है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कितनी अच्छी बात कहते हैं कि जब ठंडी का ज़माना होता है, मौसम सरमा, कुदरती तौर पर वो माँ का दूध गर्म हो जाता है, उसमें गर्माहट होती है, गर्म बच्चे को। क्यों? ठंडी में आदमी को किसकी ज़रूरत होती है? गर्मी की ज़रूरत होती है ना। हाँ, और मौसम गर्मा में कुदरती तौर पर माँ का दूध ठंडा हो जाता है। ये फितरी तौर पर दुनिया की हर औरत, चाहे इन्नल लज़ीना आमनू हो या कोई और हो, ये फितरी चीज़ है, नेचुरल है। हाँ, आज लोग हर चीज़ में ढूंढते हैं ऑर्गेनिक हैं, और खुद जो ऑर्गेनिक देना है बच्चे को वो नहीं देती हैं। जो अल्लाह ने रखा है, जो ऑर्गेनिक है वो नहीं, और दूसरी चीज़ें जो है वो पड़ी है। फिर अल्लाह ताला को भी हैं, अल्लाहु अकबर, मैं लफ्ज़ आगे नहीं बोलना चाहता। फिर होता क्या है, वही चीज़ जिसको ख़ास हिफाजत से रखा, ख़ास चीज़ से वही निकाल देनी पड़ती, निकल जाती है ना छाती बाज मरतबा, वो निकाल देना पड़ता है। वो छाती, वो पिस्तान, वो निकाल देना पड़ता है। हाँ, कुदरत के खिलाफ होगे तो मुंह की खाओगे। हाँ, हर चीज़ में
آسمان پہ آدمی اگر سورج پہ تھوکنا چاہے تو کہاں آتا ہے؟ اپنے ہی منہ پہ آتا ہے. وہ اوپر نہیں جائے گا، وہ اپنے ہی منہ پہ آئے گا، اپنے ہی کپڑے پہ آئے گا. قدرت سے جنگ کرو گے، قدرت کے خلاف کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے. ہاں، اور بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بڑھیا غذا اس دور میں کوئی نہیں ہے. ماں کے دودھ سے بڑھیا غذا کوئی نہیں، اور اللہ نے فری کے اندر دے رکھا ہے. یہ بھی کیسی قدرت اللہ کی. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ماں کو دودھ نہیں اترتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ہی جو ہے وہ ماں کو دودھ اترتا ہے. اسی لیے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ یہ خادمہ تھی. کس کی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. جب یہ چھوٹے تھے اور روتے تھے، بچہ روتا ہے دودھ پینے کے لیے، چھوٹے تھے تو وہ روتے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی تو وہ چپ ہو جاتا تھا، وہ چپ ہو جاتے تھے. پتہ چلا کہ بچہ بھی اس سے مانوس ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ آ رہا ہے؟ بچہ بھی مانوس ہے، اسے بھی پتہ ہے اور ماں کو بھی پتہ ہے کہ بچہ روئے اسے کہاں رکھنا ہے. اسے اپنی چھاتی سے چمٹاتی تھی امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بچہ جو ہے وہ چپ ہو جاتا تھا. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ بڑی فصیح و بلیغ زبان کی حضرت کی. کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو یہی وجہ بتائی. بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرامت ہوئی ہو اور واقعے میں دودھ اترا ہو اللہ کی طرف سے، یا یہ تو ہے بہرحال کہ دودھ نہیں اترا لیکن اس کو محبت سے اپنی گود میں اٹھایا ہے، اس کو لیا ہے تو یہ اس کا اثر تھا. تو وہ گود میں ایسی پلے تھے تو بنے بھی ایسے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا بصرہ کے اندر عراق میں، عصر کی نماز کے بعد جنازہ تھا. جتنی مسجدیں تھی بصرہ کے اندر کسی مسجد میں اس دن نماز نہیں ہوئی سوائے اس مسجد کے جہاں پر حضرت کا جنازہ تھا. سارا بصرہ امڑ آیا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جھگڑا کیسا بھی ہو بدو میں کہہ دیا کہ صلو علی النبی صلی علی الحبیب تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ ارے بولو، جھگڑا ختم ہو جاتا تھا، وہ رک جاتے تھے، ان کا جھگڑا ختم جو ہے وہ ہو جاتا تھا. اتنا احترام تھا. ایک دور مسلمانوں پہ وہ گزرا ہے، اذان کی آواز سنتے تھے بات چیت بند ہو جاتی تھی. ہاں، کھیلنا کودنا بند ہو جاتا تھا. مسلمان احترام کرتا تھا اذان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کے دل میں بھی اذان کا احترام رکھا. یہ جتنے پولیٹکس میں جو ہوتے ہیں پولیٹیشن ہیں، راجنیتی میں یہ راجنیتا لوگ، وہ بھی اذان کے وقت اپنا بھاشن کیا کرتے تھے؟ اب وہ نہیں کرتے. کیوں؟ ہم ہی بات چیت بند نہیں کرتے ہیں، ہم ہی بات چیت بند نہیں کرتے. ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، مجھے بتاؤ بھائیو، نماز سے پہلے ہم پیسیج میں بیٹھے رہتے. آپ کو تو ثواب نہیں ملے گا مسجد کا ثواب، وہ پیسیج ہے، وہ مسجد نہیں ہے. اللہ نے جلدی بھیجا ہے مسجد میں بیٹھو، کچھ نہ کرو، قرآن شریف نہ پڑھو، کوئی زبان ہماری ذکر میں نہیں لگی ہوئی ہے، چوپ چاپ آدمی بیٹھا ہے. تب بھی ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتا رہتا ہے. کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں. مسجد کے اندر میں ہال میں آ کر بیٹھ جاؤ، نہ قرآن شریف بندہ پڑھ رہا ہے، نہ کوئی ذکر کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، خاموشی شرط ہے.
یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی۔ ہمارے بزرگوں میں جامعہ ڈھابین میں بھی جن کا قیام رہا ہے مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ ہماری مسجد میں بھی تشریف لایا ہے، آپ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے، جانتے بھی ہے۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ کا یہ معمول تھا کہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے مسجد میں اور تلاوت سے بھی، تو کیا کرتے تھے؟ چوپ چاپ بیٹھے رہتے تھے، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تھے، چپ چاپ مسجد میں کچھ نہیں۔ ان کے خادم تھے، ان کا نام تھا شفیع۔ تو حضرت کو انہوں نے دیکھا 1 دن 2 دن 3 دن بارہا کہ حضرت مسجد میں نہ تلاوت کرتے ہیں نہ زبان ہل رہی ہے۔ آدمی ذکر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا، ہونٹ حرکت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آدمی ذکر کر رہا ہے بیٹھا ہوا۔ کچھ نہیں، حضرت چوپ چاپ بیٹھے رہتے تھے، وہ خادم ساتھ میں ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہمت کر کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں نے ایک عجیب چیز دیکھی آپ کے اندر، مسجد میں آپ آتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں نہ ذکر آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہونٹ حرکت نہیں کرتے، چوپ چاپ آپ بیٹھے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں فرشتے کو اپنی ڈیوٹی پہ لگاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرشتے کو ڈیوٹی پہ لگاتا ہوں۔ اور پھر یہ روایت سنائی کہ آدمی مسلمان مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں چوپ چاپ اور خاموش بیٹھتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتا رہتا ہے۔ اب آئے ہیں تو یہ پیسیج میں آ کے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ سلسلہ ابھی کچھ کم ہوا تھا، دوبارہ واپس شروع ہونے لگا ہے ہمارے یہاں۔ مسجد میں آ کے بیٹھو، کچھ نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہو، اور حلقہ بنا کر مت بیٹھو۔ بعضوں کو توفیق ہوتی ہے تو وہ پھر کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں وہ حلقہ لگاتے ہیں، یہ تو کریلا اور نیم چڑھا، یہ تو اور برا ہے باہر سے بھی، کہ مسجد میں آ کر پھر تو اور گناہ ہے۔ آ کر بیٹھ جاؤ، چپ چاپ جو ہیں وہ بیٹھے رہو۔ کوئی نیا آدمی آئے تو اس کو تو پوچھنا پڑے گا ٹائم نہ ہو تو کہ یہ نماز تھی کہ کیوں؟ سب اسی طریقے سے بیٹھے ہوتے۔ چلو اذان سے پہلے تک آپ بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ فارغ ہو گئے، کچھ دیر بیٹھے، چلو بات سمجھ میں آتی۔ آپ اذان کے بعد بیٹھتے ہو اور کوئی کام نہیں، تیری میری، اور کوئی احساس نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم حضور کے لیے اجنبی ہے۔ کیا لفظ ہے؟ اجنبی، کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں حضور۔ اور ہمارا معاملہ، میرا اور آپ کا، جس سے پہچان نہیں ہے نماز کے بعد کہاں آیا ہوا تھا میں کہ فروا આવ્યા તમે એમ કે પછી કોઈ ઇન્ડિયાથી જમીન વેચવાની છે, દલાલ છો, કાગળ બનાવવા આવેલા છે, સાઇન લેવા આવેલા છો એમ કે اس سے بھی پہچان جو ہے وہ شروع ہے۔ ہاں، اور افسوس یہ ہوتا ہے دیندار لوگ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہیں، جو مولوی آدمی ہے، وہ بھی ہمارے یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک کونا ان کا ہے، دوسرا کونا دوسروں کا ہے۔ پھر ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ عشاء نے پہلانی سنت تو غیر موقدہ، اثر پہلانی سنت تو غیر موقدہ، એટલે તે તો પढ़વાની જ નહીં ہیں۔ ہم نے کتنا الٹا مطلب سمجھ رکھا ہے۔ دیکھیے، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی تعریف سنو۔ سنت موقدہ اس سنت کو کہتے ہیں، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو ادا کیا ہے۔ ہاں، صرف اس وقت نہیں پڑھا جب کوئی ریزن تھا، جب کیا ہے کوئی ویلڈ ریزن ہے تو نہیں پڑھا ہے۔ اور سنت غیر موقدہ اس کو کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو بھی ہمیشہ پڑھا ہے، ہاں کبھی کبھار بغیر کسی عذر کے چھوڑا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ એટલે پڑھوانوں જ نہیں، یہی تصور ہے نا۔ وہ نہیں پڑھتے، وہ بیٹھے رہتے۔ اللہ اکبر، علماء نے کتنی اچھی بات لکھی۔
فرمایا کہ فرض سے پہلے بھی سنت پڑھ لو، فرض کے بعد بھی پڑھ لو، فائدہ کیا ہوگا سنو۔ یہ بات ہے، ہمارے بعض لوگ جانتے ہوں گے، علامہ احمد اللہ صاحب رعدیری نور اللہ برکتہ جامعہ حسینیہ میں شیخ الحدیث تھے، 50 سال کے قریب حضرت نے وہاں پڑھایا، اور کہتے ہیں 35 سال سے زائد بخاری شریف پڑھائی۔ حضرت فرماتے تھے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانیں گے، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا پہلے دور میں، بچپن میں نے بھی دیکھا ہے، سورت نوساری کے اندر جیسے پہلے یہ واٹس اپ نہیں آیا تھا اور اس جیسی چیزیں، تو لوگ یہاں چھوٹی سی جگہ میں گلہ لے کر بیٹھتے تھے اور کیا بیچتے تھے، فون کارڈ ہے نا، انڈیا فون کرنا ہے تو وہ فون کارڈ بیچتے تھے۔ تو سورت نوساری کے اندر کیا ہوتا تھا، نہیں ایکچولی نہیں، وہ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، فاٹیلی نوٹونا لینار یوں لکھا ہوتا تھا، اس کے اوپر فاٹیلی نوٹونا لینار۔ تو وہ فاٹیلی نوٹ لیتے تھے، 5 نوٹ آپ فاٹیلی لینے جائے تو آپ نے 4 روپیہ آپ 1 روپیہ اوچھو آپ 10 لینے جائے تو 8 روپیہ 9 روپیہ، 50 نہیں 20 نہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ وہ کم دے گا۔ وہ لکھا ہوا ہی ہے کہ فاٹیلی نوٹونا لینار، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ بعض لوگ بہت ہوشیار، بینک میں 1-2 نوٹ تو دے نہیں سکتے، وہ بینک والا لیتا نہیں، ویسے یہاں تو لے لیتے۔ آج بھی آپ جو 1 پاؤنڈ بند ہو گیا، جو 5 پاؤنڈ لے کر جاؤ، یہاں کی بینک لے لے گی نہ، اپنے تھا تو اکھو مارنے لینے جیل میں لے جائے ہیں۔ اگر آپ بعد میں جائے تو ہاں، وہاں جس کو پکڑنا اس کو نہیں پکڑتے، اور جس کو نہیں پکڑنا اس کو پکڑتے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ لوگ آج بھی لیتے ہیں۔ ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا چند دن پہلے کہ ویسے ہی چند پاؤنڈ گھر میں سے پرانے ملے، بینک میں لے لیے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں بینک کے اندر وہ جاتے ہیں تو وہ نوٹ کی ٹھپی ہوتی ہے، تو بعض لوگ بہت ہوشیار کیا کرتے تھے، وہ پھٹی ہوئی نوٹ جو ہے، جی ہاں، اس کو رہنے دیتے تھے، اوپر کڑکڑتی چھلے کڑکڑتی ہیں، اپنے کہتے ہیں بالکل کڑکڑتی نوٹ جی آپ نے اتنا دیوس سے ایڈیما ملتی ہے، تو بہرحال وہ کڑکڑتی اوپر بھی نیچے بھی، اور درمیان میں پھٹی ہوئی نوٹ ڈال دیتے تھے۔ કેમ ત્યાં તો ખોટ જાહે ફાટેલી નોટ લે તો تو یا 11 نوٹ بہت ہوشیار آپ تھا نہیں تو اس نے کیا پھر ربر جو ہے وہ اس کے اوپر مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رعدیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنت نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اوپر کی نوٹ کڑکڑتی، لاس نوٹ کڑکڑتی، درمیان میں فرض نماز ہے۔ میں اور آپ کیسا فرض ادا کرتے ہم سب جانتے ہیں، کیا میری اور آپ کی نماز کا حال کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم سے پوچھے امام صاحب عشاء کی قرات کر لی، لیکن من تو خبر تو بول نہیں جو ہیں ہوں کہ کہ મને ખબર છે તું બોલ મેં તો નહીં બોલવાનો. હવે હેલાને મને ખબર એટલે એને જબરદસ્તી નહીં કરી શકે. બંનેને જ નહીં ખબર કે અમે કેવી સુરત પડી, કારણ કે આપણે તો સુરતમાં હોય આપણે તો સુરતમાં હોય એટલે આપણને શું ખબર આ કેવી સુરત પડી, અથવા તો બીજી કઈ સુરત આપણા મગજમાં જે છે તે ફરતી હોય એટલે આપણને તો ખબર જ નહીં કે એ સુરત હું કા પડી. ભાઈ ઇમામ સાહેબને પગાર આપે હું કા એટલે જ કે પડા કર જેમ છે તેમ આપણે પછાડી ડબ્બાએ ઉપર નીચે થયા કરવાનું تو ویسی جو ہے وہ بات ہے. حضرت فرماتے تھے ہم سب کو اپنا فرض معلوم ہے. ارے یار ہم سب کو کیا معلوم ہو آقا نامدار جو سید العارفین ہیں، جو سید العابدین ہیں، اللہ اکبر، اپنے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی مجھ سے نہیں ہوئی. اللہ اکبر. سید العابدین ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی مجھ سے نہیں ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں نماز سے سلام پھیرا نہیں کہ ہم 3 مرتبہ کیا پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. کبھی آپ نے سوچا ہے، اس پر غور کیا کہ یہ کوئی موقع ہے استغفار پڑھنے کا؟ کوئی موقع ہے یہ تو حضور سے ثابت ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر عقلی طور پر آدمی سوچے تو عقل جواب دے گی کہ یہ تو موقع نہیں ہے استغفار پڑھنے کا. ابھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ہم نے کیا، ابھی استغفار کا موقع تھوڑی ہے. لیکن پہلا استغفار
ہاں 3 مرتبہ استغفار. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی کمزور. اللہ خود فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، ہمارا ہر عمل نقص والا ہے، کمزوری لیے ہوئے ہیں. جیسی نماز، جیسا فرض اللہ کا مجھے اور آپ کو ادا کرنے چاہیے تھا، ہم ادا نہیں کر سکے. اس لیے جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کو حضور سے بڑی محبت ہے. ہاں اسی لیے فرمایا کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے اخیر میں درود پاک پڑھ لو. شروع میں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کے بعد. ہاں پھر کیوں؟ اللہ تعالیٰ درود کو رد نہیں کرتا. جب درود پاک کو رد نہیں کرے گا تو درمیان میں جو دعا آ گئی اسے بھی رد نہیں کرے گا. اس لیے دعا کرو، ہم شروع میں تو پڑھتے، اخیر میں نہیں پڑھتے. اخیر میں دعا کے واپس کیا پڑھو؟ درود پڑھو، اور ہو سکے تو درمیان میں بھی پڑھو. تو اللہ تعالیٰ درود کو رد نہیں کرتا، دعا بھی انشاءاللہ جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. اسی طرح یہ فرض نماز جو ہیں اس کے پہلے بھی سنت، اس کے بعد بھی جو ہے وہ سنت ہے. فرمایا پڑھ لو. ہمارا فرض درمیان میں آ جائے گا. فرض میں نے اور آپ نے کوتاہی والا، نقص والا، کمزوری والا ادا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو حضور سے اتنی محبت ہے، اگر ہم نے وہ سنت پڑھی ہوئی ہے تو شروع میں سنت آ گئی، اخیر میں سنت آ گئی، درمیان میں فرض جو کوتاہی والا رہ گیا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. وہ نوٹ نکل جاتی ہے نا، وہ پھٹی ہوئی نوٹ بھی نکل جاتی ہے، چل جاتی ہے. تو اس لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. مجھے ارادہ تھا میں سنڈے کو کھڑا ہو کر کہوں کہ یار کتنا شور ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اذان کے بعد جب حضور کا یہ عمل ہے کہ وہ پہچانتے نہیں تھے، نماز کی طرف متوجہ، تو وہ ایک ماحول بناؤ. ماحول بننے سے جو ہے وہ بنے گا. کبھی کوئی کام ہو ضروری تو کوئی بات نہیں، آدمی کر سکتا ہے، کرے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی کام نہیں، بس عادت جو ہے وہ میں نے اور آپ نے بنا لی ہے، اور بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو کر جو ہے وہ بات کریں گے، کچھ بھی احساس جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، بہت سے لوگ جلدی آ کر پہلی صف کی فضیلت سے محروم، اور بعض دیر میں آئیں گے، نماز کھڑی ہے پہلی صف میں اس کو جگہ مل جائے. اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم یہ ہے کہ ہم 3 کاموں کے لیے لڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک پہلی صف کہ ہمیں مل جائے، اس کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے. اور ہمارا بعض لوگ تو پہلے سے کھوت پکڑی لیے بیجی سے ہاں احمد کہ جاؤ گاڑی، اس کو جو ہے وہ جانا ہی نہیں ہے. کیوں؟ وائے ناکامی. علامہ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو اس نے کیا کھویا ہے، ٹھیک ہے اگر کچھ کھو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو کھویا اس کا احساس مر جائے، یہ بڑی بری چیز ہے. تو ہمیں احساس بھی جو ہے وہ نہیں رہا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں، ہمارے گاؤں میں ایک پارسی آتا تھا، اور میرے محلے کی جو مسجد ہے، مسجد عثمان نبی مسجد جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ گلی تھی. گلی سے آگے کاندا والا کی دکان تھی، اس نے تو شاید دیکھی ہوگی، کاندا والا کی دکان. وہ پارسی وہاں مال سپلائی کرتا تھا تو پیسے لینے کے لیے آتا تھا. قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور اس کے بہت سے گواہ بھی ہے. اذان ہوتی تھی، کار تھی اس کے پاس، کار، اور کار وہ تھی کیا بولتے ہیں اس کو، جو ڈبہ ہوتا ہے، کیا نام ہوگا؟ نہیں میٹاڈور نہیں، وہ ایمبیسیڈر بھی نہیں، وہ جو ہوتی تھی نا. خیر بہرحال تو وہ اس کار کے اندر جو ہے وہ آتا تھا. اب اذان ہو رہی ہے، جہاں اذان ہوئی وہ بریک مارتا تھا، اور بعض مرتبہ یہ مسجد کے سامنے ہوا، وہ وہیں کھڑا رہ جاتا تھا. وہ آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ اذان ختم نہ ہو جائے. فارسی ہے، ہاں، وہ آگے نہیں بڑھتا. اور مجھے اور آپ کو تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. اب ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اب غیر بھی جو ہیں، اب دیکھیے آپ چلے جائے انڈیا میں، کوئی اذان کی آواز سن کر کوئی نہیں رکتا، کوئی نہیں. کیوں؟ ہم نے احترام چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا. اذان کا احترام ہمارے اندر سے نکل گیا، تو پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ
چھوٹے عمل پر حضرت عائشہ نے فرمایا، روایت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو۔ آپ نے نام سنا ہوگا کس کا؟ زبیدہ خاتون، کس کی بیوی تھی؟ ہارون رشید کی، جزاک اللہ۔ اس نے نہر کھدوائی تھی عراق سے کہاں پر؟ مکہ تک۔ ہاں، پانی کی قلت تھی۔ انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ کیا گزری، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہنے لگی، فرمانے لگی اللہ نے بڑے کرم کا معاملہ کیا۔ تو وہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے زبیدہ خاتون سے کہ ہاں ہاں بالکل اللہ نے کرم کا معاملہ کیا ہوگا، تو نے عراق سے نہر جو کھدوائی ہے، کہاں تک؟ مکہ تک۔ کہا کہ نہیں، ایک دن میں جھولا جھول رہی تھی، میری خالہ تھی، مرحومہ ہو گئے باربیڈوس میں، اللہ مرحومہ کو غری کی رحمت کرے۔ میرا نانا کا جو کفلتہ میں مکان ہے تو پیچھے وہ املی کا درخت تھا، کھٹی املی، کھاٹی املی کے، اچھا اس کے اوپر وہ رسی باندھتی تھی، جھولا ہے گاتی تھی، اور وہ لمبے اس میں جھولے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے، وہ کیا ہوگا، وہ عادت تھی۔ تو یہ کہہ رہی ہے زبیدہ خاتون ایسا ہی تھا کہ میں جھولا جھول رہی تھی، فرمایا دوپٹہ میرے سر پر تھا لیکن جھولا جھولتے ہوئے دوپٹہ کیا آ گیا نیچے، تو اب میں نے سوچا چلو میں رکھ لیتی ہوں سر پر، لیکن رکھا نہیں۔ تھوڑی دیر میں اذان ہوئی، اذان کی آواز آئی، فرمایا میں نے جھولا اپنا اسٹاپ کیا، اس کو روکا اور اپنے سر پر دوپٹہ جو ہے وہ لے لیا اذان کے احترام میں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا، زلیخا تو نے ہمارے نام کا احترام کیا تھا کہ اذان ہو رہی تھی اور تو ننگے سر تھی، تو نے سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ لے لیا، تو ہمارے نام کا احترام تو نے کیا، جا ہم تیرا احترام کرتے ہیں اور تیرے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو بھائی کوئی کرے کہ نہ کرے، ہماری پرابلم اور مجبوری یہ بھی ہے، مجبوری تو نہیں، ہمارا پرابلم ہے کہ બધા કરતા છે આપણે બી કરે શું ફરક પડી જાય। પછી અમુક વાર શૈતાન લાગે કે તું એકલો સુધરી જાય તો હું બધા સુધરી જવાના, નહીં, ટીપે ટીપે શું ભરાય? સરોવર ભરાય ہیں، ایک ہوگا، دو ہوگا، تین ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، میں جب شروع میں اس مسجد میں آیا بہت سے لوگ اور بھی بیٹھتے تھے، آج الحمدللہ وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے، آپ مانو گے یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی جو ہے وہ بات ہے۔ اور جو اذان کا احترام کرتا ہے، موت، مجھے پھر بات یاد آ گئی، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ان کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اسوہ رسول اکرم یا پھر احکام میت۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے بھائی، جن کا ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا، اللہ مرحوم کو غری کی رحمت کرے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے حالات لکھے اپنے شیخ کے کہ میرے مرشد، کتاب کا نام ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی، فرمایا کہ حضرت کتنے ہی مشغول ہوتے، اذان کی آواز آتی کوئی سا کام ہوتا بند کر لیتے، کیسی ہی بات چیت ہوتی خاموش ہو جاتے۔ ہمیشہ حضرت نے اذان کا احترام کیا، کسی سے بات چیت نہیں کی۔ فرمایا موت دیکھیے، فجر کا وقت ہے، حضرت کی آنکھ کھلی، پوچھا فجر کی اذان ہو گئی؟ کہا کہ نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہوئی، فرمایا اللہ کا بندہ، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، جیسی زندگی گزارو گے موت ویسی آئے گی، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، ہے؟ فرمایا کہ نہیں ہوئی اذان، حضرت پھر خاموش ہو گئے۔ اذان ہوئی تھوڑی دیر بعد، حضرت نے جواب دینا اذان کا شروع کیا۔ پوری زندگی کا حضرت لکھتے ہیں کہ معمول تھا، ادھر اذان ختم ہوئی ادھر سانس ختم ہوئی۔ آمین آمین، بالکل، اللہ ہم کو بھی جو ہے وہ ایسی موت نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے زندگی بھی ویسی گزارنی پڑے گی، احترام جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کوئی کرے نہ کرے، ہم جو ہیں وہ احترام کرے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ میرے بچپن میں نے دیکھا بھی ہندو لوگوں کا، ہاں بالکل۔